بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قمبر امام علی علیہ السلام کے غلام اور آپ کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ آپ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی فوج کے ایک دستے کے پرچمدار تھے۔ وہ حجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کے سلسلہ نسب اور باپ دادا کے سلسلہ میں معلومات نہیں ملتی۔ انہوں نے کچھ عرصہ شہر بیحق سبزوار کے قریب میں زندگی گزاری۔ ان کی کنیت ابو شعنا نقل ہوئی ہے۔ ابو شعنا یعنی الجھے بالوں والا بوڑھا دانشور۔ جناب قمبر ایران کے علاقے ہمدان کے رہنے والے تھے یا یمن کے قبیلہ ہمدانی کے فرد تھے۔ 25-30 برس کے تھے کہ ایک جنگ میں گرفتار ہو کر مدینے آئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خریدا اور ساتھ لے گئے۔ مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں لگے زخموں کو مولا نے اپنے دستے شفقت سے صاف کیا، مرہم کیا اور دلجوئی کی۔ مولا کے فیض سے قمبر اسلام لائے اور جب قمبر تندرست ہو گئے تو مولا نے زر خرید قمبر کو آزاد کر کے فرمایا کہ قمبر چاہو تو اپنے وطن چلے جاؤ اور چاہو تو یہیں رہ لو۔ لیکن قمبر مولا علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ گئے اور آزاد ہونے کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کا غلام رہنا پسند کیا۔ آپ کا نام قمبر تھا اور مدینے والے انہیں ہمدانی ہونے کے سبب ابو ہمدان کہنے لگے۔ جناب سلمان فارسی اور قمبر تاریخ کے وہ دو فرد ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا کوئی اور تعارف پسند ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی قمبر سے عرب اس کا حسب نسب پوچھتے رہے اور قمبر کا ایک ہی جواب رہا کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے ایک جنگ 2 تلواروں سے لڑی اور 2 ہی نیزوں سے لڑی اور دونوں قبلتین کی طرف نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 دفعہ بیعت کی، جو زندگی بھر آنکھ جھپکنے کے برابر عرصے کے لیے بھی کافر نہ رہا۔ میں مومنین میں سے سب سے زیادہ صالح مرد کا غلام ہوں جو انبیاء کا وارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کا سید و سردار ہے۔ جناب قمبر علم و تقوی کے ساتھ نڈر اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی ماہر تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے حقیقی غلام تھے۔ روایات میں ہے کہ جب مولا علیہ السلام کبھی سوتے تھے تو قمبر تلوار لے کر چپکے سے مولا کے سرہانے پہرا دینے لگتے۔ ایک دن مولا نے کہا کہ قمبر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جناب قمبر نے کہا کہ اہل زمین سے آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ قمبر جب تک اللہ کا امر نہ ہو ان میں سے کوئی میرے پہ غالب نہیں آ سکتا۔ جناب قمبر امام علی علیہ السلام کے خاص صحابی، غلام اور دربان تھے۔ بالکل اسی طرح سے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دربان بھی تھے۔ شیخ طوسی نے انہیں امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جناب قمبر حضرت امام علی علیہ السلام سے بہت الفت و محبت رکھتے تھے۔ جب بھی حضرت رات میں گھر سے باہر نکلتے قمبر ان کی محافظت کرتے تھے بغیر اس کے کہ حضرت متوجہ ہوں۔ اسی طرح سے مولا علیہ السلام بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایک روز امام علی علیہ السلام نے 2 لباس خریدے۔ اس میں سے ایک کی قیمت 3 درہم اور دوسرے کی قیمت 2 درہم تھی۔ آپ نے مہنگا والا قمبر کو عطا کر دیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونے والی بغاوت میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ان کے دفاع میں زخمی ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ایک ذرہ ایک یہودی مرد کو پہنے ہوئے دیکھی تو اس کی شکایت کرنے قاضی شرح کے پاس گئے۔ قاضی شرح نے آپ سے گواہ طلب کیے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام اور جناب قمبر کو پیش کیا۔ ایک روز امام علی علیہ السلام نے قمبر کو حکم دیا کہ وہ ایک شخص پر حد جاری کریں۔ قمبر نے اسے جذبات میں 3 کوڑے سے زیادہ مار دیے تو حضرت نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ قمبر کو 3 کوڑے مارے۔ اسی طرح ایک بار ایک شخص نے جناب قمبر سے بدتمیزی کی اور انہوں نے اس سے انتقام لینا چاہا تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ آپ نے فرمایا قمبر صبر کرو اور جس نے تمہاری اہانت کی ہے اس کی توہین نہ کرو۔ مزید فرمایا ٹھہرو اے قمبر، گالی دینے والے سے بے اعتنائی کرو اور اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ خدائے متعال کو خوش کرو اور شیطان کو غضبناک اور دشمن کو سزا دو۔ قسم اس خدا کی
جو دانا کو شگافتہ کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ مومن حلم و برد برداری سے زیادہ کسی اور چیز سے خدا کو راضی نہیں کرتا، غصہ کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے شیطان کو ناراض نہیں کرتا۔ ایک بار جناب قمبر نے بیت المال سے سونے و چاندی کے جواہرات سے بھرے کچھ کیسوں کو چھپا دیا تاکہ حضرت اسے تقسیم نہ کر سکیں۔ جب بیت المال کی تقسیم کے بعد جناب قمبر نے امام علی علیہ السلام کو ان کے بارے میں بتایا تو آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو قمبر نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے سب تقسیم کر دیا اور کچھ بھی اپنے لیے نہیں بچایا، میں نے انہیں آپ کے لیے بچا لیا ہے۔ جناب امام علی علیہ السلام نے ان سب کو بیت المال کی طرف پلٹا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ زندہ تھے، لیکن اس وقت آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے با وفا اصحاب کی شہادت کے بعد جناب قمبر کو جیل سے رہا کیا گیا۔ اس وجہ سے آپ کربلا کے معرکے میں شامل نہیں ہو سکے۔ جناب قمبر کو حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم سے قتل کیا گیا۔ البتہ ان کے قتل کی کیفیت کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ان کے قتل کی کیفیت اس طرح سے بیان ہوئی ہے، ایک دن حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میری خواہش ہے کہ میں علی کے اصحاب میں سے ایک کو پکڑوں اور اس کا خون بہا کر خدا کے قریب ہو جاؤں۔ درباریوں نے قمبر کا نام لیا اور حجاج کے حکم پر آپ کو طلب کیا گیا۔ جب جناب قمبر پہنچے تو حجاج نے آپ سے کہا، تم کون ہو؟ قمبر نے پھر اسی انداز میں اپنا تعارف کروایا اور اپنے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا غلام بتایا۔ پھر حجاج نے ان سے پوچھا، علی کے پاس کیا کرتے تھے؟ قمبر نے کہا، میں ان کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتا تھا۔ حجاج نے کہا، وہ وضو کے وقت کیا پڑھتے تھے؟ قمبر نے کہا، جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تھے تو سورہ انعام کی 44ویں اور 45ویں آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حجاج بولا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان آیات کی تعویل ہمارے خلاف کرتے تھے۔ قمبر نے کہا، ہاں۔ حجاج کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو کیا کرو گے؟ قمبر نے کہا کہ اس صورت میں میں خوش نصیب اور تم بد نصیب ہو جاؤ گے۔ حجاج نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور اس طرح آپ کو حجاج کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ حجاج نے ان کے بعد ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ ان کے مزار کے بارے میں حمص یا کوفہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ بغداد میں بھی ایک زیارت گاہ جناب قمبر سے منسوب ہے جس کا نام قمبر علی ہے، جو اسی نام کے بازار اور محلہ میں رصافہ یعنی دریائے دجلہ کے مشرق کے علاقے میں واقع ہے۔ اسی طرح نیشا پور میں بھی ایک بارگاہ قمبر اور ان کی اولاد سے منسوب ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو محبت علی علیہ السلام سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔